تھے ان کے بال نکال دیے جاتے تھے، کیونکہ ایسا بتایا جاتا تھا کہ ایک عورت کی خوبصورتی جو ہے اس کے بالوں سے ہوتی ہے. اس کو ایک گھر میں، اپنے گھر میں ایک کونے میں ایک جگہ دی جاتی تھی، وہ وہیں رہتی تھی. اس کو چپل پہننے کے لیے بھی منع کیا جاتا تھا، وہ چپل نہیں پہنتی تھی گھر میں. اور پلس روز صبح میں اٹھ کے 4 بجے اس کو مندر جانا ہوتا تھا، ویسے ہی ننگے پیروں. اور وہ پورا دن جو ہے وہ اپنے بھگوان کی عبادت میں لگی رہتی تھی. اور اس کو کھانے کے لیے بھی تھوڑی سی ایسی سبزی اور اس کے ساتھ میں سوکھی سوکھی سی روٹیاں دی جاتی تھی. اور وہ سوکھی روٹیاں بھی اسی لیے دی جاتی تھی کہ اگر پیٹ بھر کے کھائے گی تو اس کو مستی چڑھے گی، اور یہ مطلب پھر لوگوں میں نکلے گی، باہر آئے گی اپنے حجرے سے. تو اس لیے اس کو ایک جگہ محدود کرنے کے لیے کھانا بھی کم دیا جاتا تھا، اور کپڑے بھی اس کے پاس 2 یا 4 جوڑی ہی رکھے جاتے تھے. تو یہاں پر انہوں نے لارڈ ڈلہوزی نے دوسری بیواؤں کی دوسری شادی کی اجازت کے قانون کو منظوری دے دی. پھر لارڈ میکالے نے 1835 میں بھارت میں انگریزی تعلیم دینے کی سفارش کی. ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے انگریزی اسکول کب سے ہندوستان میں شروع ہوئے؟ 1853 میں بھارت میں انگریزی تعلیم دینے کی سفارش ہوئی. انگریزی تعلیم کی وجہ سے ہندوستانیوں کو سائنس اور تکنیکی علوم سے آگہی ہوئی. یعنی تعلیم جو ہے ہر وقت ہر جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیٹا تعلیم حاصل کرنے سے ہم زندگی میں ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم کو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہی یہاں پہ ہندوستان میں 1853 میں انگریزی تعلیم ہوئی، کیونکہ انگریزوں کے پاس بہت سارا مواد ہے، وہ مواد سارا پڑھنے لگے اور ان لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ ہندوستانیوں کو کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم کو بھی آنی چاہیے. اور 1857 میں بمبئی میں، کولکتہ میں اور چنئی میں یہاں پر یونیورسٹیاں قائم کی گئی، اور مغربی تعلیم یافتہ متوسط طبقے نے بھارت میں سماجی اور تعلیمی بیداری پیدا کی. یعنی جو متوسط طبقہ تھا ان لوگوں نے جو ہے انگریزی تعلیم کو عام کیا، انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی، اور اسی طرح سے جو ہے بھارت میں سماجی بیداری کی قیادت شروع ہوئی. مجھے امید ہے بچوں کو یہ لیسن اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو میں اپنی رائٹنگ میں یہ صحیح متبادل کا انتخاب کر کے دوبارہ لکھیے بھیجوں گی، لیکن میں نے بہت دیر آپ کے ادھر رکھا ہے. آپ چاہیں تو اس کے اندر سے پڑھ کر جو ہے وہ سارے جوابات آپ لکھ سکتے ہو آرام سے. اور امید ہے پہلے لیسن میں شاید جوہی مس یا شگفتہ مس نے آپ کو بتا دیا ہوگا کاپی کس طرح سے مینٹین کرنی ہے. تو اس سے لیسن کا نام لکھیے، اور لیسن کا نام لکھنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے یہ سوالات میں بھیجوں گی، وہ سوالات لکھیے. اور اگر ہو سکے تو سارے سوالات کیجئے، نہیں تو میں نے 2 خانہ پوری دی ہے اور ساتھ میں تصورات کی وضاحت 2 دی ہے، اور نہیں سوری یہ دی ہے تصورات وضاحت دی ہے، اور ساتھ میں بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجئے یہ دیا ہے. بیٹا سیریسلی آپ لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن میں.